ابھی تک معاملات جو ہیں کوئی پیش رفت میجر سامنے نہیں آئی ہے، اٹکے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ایران والے معاملے کی ہم بات کر رہے ہیں اور چونکہ وہاں معاملات اٹکے ہوئے ہیں اسی لیے اسلام آباد بھی اٹکا ہوا ہے۔ پتہ ہے میں کل بات کر رہی تھی کچھ لوگوں سے، مطلب لٹرلی دودھ، دہی، انڈے، ڈبل روٹی کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں، چھوڑے اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں، چیزیں پہنچ ہی نہیں رہی، ڈیری پروڈکٹس تو کچھ بھی نہیں پہنچ رہے۔ سو دیٹ از اے بٹ آف اے پرابلم۔ وی ول ٹاک ٹو آور کورسپونڈنٹس اباؤٹ دیٹ کہ اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے۔ ہوا کیا ہے کل سے؟ اگر آج آپ توقع کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی بڑی خبر ہوگی تو آج سچ کوئی پیش رفت نہیں ہے، ایکسیپٹ یہ کہ کچھ ملاقاتیں پس پردہ ہو رہی ہیں، کچھ منظر عام پر آ رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، سب پبلکلی ہو رہی ہیں۔ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے پاکستان آلدو اب بھی تیار ہے اور پر امید بھی ہے کہ مذاکرات پر دونوں فریقین آمادہ ہو جائیں۔ بالکل جیسے کوششوں کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ کے درمیان بھی کل ملاقات ہوئی ہے۔ خطے میں امن کی کوششوں پہ ہی اصل میں بات ہوئی ہے۔ پھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور امریکی چارج ڈی افیئر ناظم الامور ہیں نیٹلی بیکر، ان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ وہ ہمیشہ ہی سراہتی ہیں پاکستان کی کوششوں کو اور انہوں نے کل بھی سراہا۔ آئی ایم شور اس سے علاوہ بہت ڈیپتھ میں بات ہوئی ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ راولپنڈی، اسلام آباد میں تو آپ جو وہاں رہتے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے سیکیورٹی کے بدستور غیر معمولی انتظامات ہیں۔ اسلام آباد میں ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے، پورے ہفتے سے ہی بند ہے۔ اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو اشارہ دیا تھا کہ جمعے تک مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اشارے کا زمینی حقائق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کیونکہ ادھر اسٹریٹ آف ہرمز میں جہازوں کو قبضے میں لینے کا سلسلہ بھی جاری ہے دونوں اطراف سے، ایران کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے۔ بائی آل سٹیکس کسی سے بھی، کسی ایکسپرٹ سے بھی آپ بات کر لینا، وہ جو بلاکیڈ جو ہوا ہے اٹ ڈز ریئلی کم انڈر دا گائز آف وائلیشن آف سیز فائر، تو لہٰذا ایران مان ہی نہیں رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک وہ رہے گا ہم نے بات ہی نہیں کرنی۔ تو امریکہ اور ایران کی جانب سے آنے والے بیانات جو ہیں اگر مایوس کن نہیں تو بہت زیادہ حوصلہ افزا بھی نہیں ہیں۔ اور البتہ صدر ٹرمپ نے لبنان میں سیز فائر میں 3 ہفتوں کی توسیع کا اعلان کر دیا، جو ایک اور مثبت ڈیولپمنٹ ہے۔ اور مثبت ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کیونکہ جو پرائمری مذاکرات کا دور تھا اس میں بڑا میجر کنسرن تھا یہ ایران کا، اور یہی ان کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ جب تک یہ سیز فائر نہیں ہوگا ہم مذاکرات میں پیش رفت نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد اس کا اعلان ہوا اور اس میں اب ایکسٹینشن بھی ہو گئی ہے۔ ہاں، تو آئرنی یہ ہے کہ ادھر شاید معاملات جو ہیں وہ ٹھیک طرف جا رہے ہیں، لیکن ادھر جو معاملات ہیں وہ ابھی بھی بیچ میں سٹیل میٹ چل رہا ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے کل بہت سے آپ کو پتہ بیانات دینے سے کون روک سکتا ہے، انہیں بیانات انہوں نے دیے، پیغامات بھی دیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران میں کچھ لوگ ماڈریٹ ہیں، کچھ ذرا سخت گیر ہیں اور دونوں کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ پھر اس کا جواب بھی آیا، ایرانی صدر کی طرف سے بھی آیا اور ایرانی پارلیمان کے اسپیکر کی طرف سے بھی آیا، اور ہو ایک ہی الفاظ میں کم و بیش آیا کہ نہ ہمارے ہاں کوئی سخت گیر ہے نہ کوئی اعتدال پسند ہے، ہم سب ایرانی ہیں اور ہم سب انقلابی ہیں۔ سو یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہے۔ ادھر اسٹریٹ آف ہرمز میں یہ بھی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو بھی ایرانی کشتی بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کریں اسے تباہ کر دیں۔ تو بیسیکلی بنیادی مطالبہ ان کا یہی ہے کہ بھئی وہاں سے بلاکیٹ تو ہٹاؤ، وہاں سے تو لیکن دونوں کا بلاکیٹ مضبوط ہی ہے، ان کا کنٹرول مضبوط ہے، ان کا بلاکیٹ مضبوط ہے۔ اور ساتھ ساتھ امریکہ یہ بھی ضرور یاد دلا دیتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کہ ان کی جو 139 یا واٹ ایور شپس تھیں دے آر ایٹ دا باٹم آف دا سی، تو ان کے پاس تو اس طرح کوئی بحری جو نیول طاقت ہے وہ نہیں ہے، لیکن جو بھی چھوٹی چھوٹی ان کی شپس ہوں گی ہم ان کو بھی اڑا دیں گے۔ اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ نیول بلاکیٹ امریکہ کر رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے بہت زیادہ بلند و بانگ جیسا کہ آپ نے بتایا، لیکن وزیر بحریہ کس کے مستعفی ہو رہے ہیں یا مستعفی ہونے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، وہ بھی امریکہ کے ہی ہو رہے ہیں، وہ بھی امریکہ کے ہی ہو رہے ہیں۔ امیجیٹ ایفیکٹ جو ہے وہ ان کو کہہ دیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، خداحافظ ہو جائیں۔ اچھا، کیرولائن لیوٹ کا کیا کہنا تھا؟ وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے، یہ سنیں۔ The president has not set a firm deadline to receive an Iranian proposal, unlike some of the reporting I've seen today. Again, the president's offering them a little bit of flexibility because we want to see a unified proposal to the president's very strong proposal, and he's made his red lines very clear.